جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ آ گیا اور اس تفصیلی فیصلے نے نیا کوہرام برپا کر دیا ہے، نیا بحران پیدا کر دیا ہے۔ یہ نیا بحران کیا ہے یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ اور کیا عدلیہ واقعی ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ ڈویژن پھیلتی چلی جا رہی ہے اور اب کسی بھی وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز مستعفی ہو جائیں گے؟ اور کیا ان کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی مستعفی ہو جائیں گے؟ یہ ایک خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور پوری تفصیل کے ساتھ شیئر کریں گے، اور یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس تھا اور اس جوڈیشل کمیٹی نے 30 سپٹمبر کو 63A کا جو فیصلہ تھا جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا تھا اس کی نظر ثانی درخواست کو سماعت کے لیے قبول کر لیا ہے اور سماعت کے لیے ٹائم دے دیا ہے۔ اب اگر یہ 63A کے اندر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اسے یہ نظر ثانی بینچ اڑا دیتا ہے تو پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ بھی ایک بڑی دلچسپ قسم کی صورتحال ہے جو آپ کے سامنے اسی ویلاگ میں ہم رکھیں گے۔ اور آئی ایس آئی کے چیف بدل گئے ہیں، جنرل عاصم ملک صاحب اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں۔ یہ کیسے ہیں اور یہ کیا کریں گے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے میاں والی کا جلسہ کینسل کر کے ایک نئے جلسے کی تاریخ دی اور کہا ہے کہ یہ جلسہ حتمی ہونا چاہیے اور اس میں اگر ہمیں شہادت بھی قبول کرنی پڑتی ہے تو ہمیں شہادت لینی چاہیے۔ عمران خان صاحب نئی جگہ کون سی پہ جلسہ کر رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ پہ پوری تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور یہی وہ سپورٹ ہے، یہی وہ فیور ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آئی ایس آئی کے نئے ڈی جی کی طرف آتے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک صاحب نئے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات ہو چکے ہیں۔ 30 سپٹمبر کو وہ اپنی پوزیشن پہ بیٹھیں گے، سنبھالیں گے اپنی پوزیشن۔ اس سے پہلے یہ اے جی ہیں اور ان کے والد بھی جنرل جی ایم ملک جو تھے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل تھے اور وہ کور کمانڈر تھے کراچی کے، بڑے مشہور جنرل تھے وہ، اور ان کی بھی بہت ساری سٹوریز ہیں جو کسی وقت میں آپ کو سناؤں گا۔ بہرحال بڑے پروفیشنل جنرل ہیں جنرل عاصم ملک صاحب، اور یہ پاکستان کی ویسے روایت بھی ہے کہ جو ڈی جی چلا جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات نہیں کرتا، اسے فراموش کر دیا جاتا ہے، اور جو نئے آتے ہیں ہمیشہ ان کی تعریف کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ پچھلے سب سے بہتر ہیں اور انہوں نے بڑے کمالات کیے تھے اور اب آنے والے دنوں میں بھی بہت کمالات کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ چیزیں تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن جنرل عاصم ملک کے اندر کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ سورڈ آف آنر ہے اور اپنے جو کورس کے اندر تھے اس میں یہ ٹاپر تھے، اور کہا جاتا ہے اس وقت 2 سورڈ آف آنرز ہیں۔ ایک جنرل عاصم منیر صاحب جو اس وقت آرمی چیف ہیں وہ سورڈ آف آنر ہیں، اپنے کورس میں ٹاپر ہیں، اور دوسرے جو ڈی جی آئی ایس آئی نئے لگے ہیں جنرل عاصم ملک صاحب یہ بھی سورڈ آف آنر ہیں اور اپنے کورس کے اندر یہ بھی ٹاپر ہیں۔ تو 2 عاصم جو ہیں اس وقت پاکستان کے 2 اہم ترین اداروں کے سربراہ ہیں، اور آنے والے دنوں میں کیا ہوگا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو جنرل عاصم ملک ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ لوڈ ہوگا اس وقت، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے الٹیمیٹلی وہ انہی کے اوپر آئے گا اور انہوں نے ہی اسے سنبھالنا ہوگا۔ عمران خان صاحب ایک موومنٹ چلانا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر، وہ جو موومنٹ ہے اگر وہ خطرناک ہو جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی جنرل عاصم ملک صاحب کو اسے سنبھالنا پڑے گا۔ یہ ایک نیا بحران ہے ان کے لیے۔ پھر افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ طالبان اور پاکستان کے تعلقات بڑے کشیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جنرل عاصم ملک کے پاس یہ ٹاسک بھی ہوگا اور انہیں اس معاملے کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا۔ پھر پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا بھی جنرل عاصم ملک صاحب کا کام ہوگا۔ پھر پاکستان کے اندر جو اکنامک ریوائول ہو رہا ہے، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے آئی ایس آئی کا ڈومین بھی ہے اور آئی ایس آئی کو اس پہ بہت کام کرنا پڑتا ہے، تو یہ بھی ایک پریشر ہے جو جنرل عاصم ملک صاحب کے اوپر آئے گا۔ تو آنے والے دنوں میں بہت سارے پریشرز ہیں جو جنرل عاصم ملک پہ آئیں گے، لیکن کیونکہ یہ ہمبل ایک شخصیت کے مالک ہیں اور پورا گھرانہ ان کا فوجی ہے، والدین کے لیفٹیننٹ جنرل رہے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسانی سے معاملات کو سنبھال لیں گے۔ جو سابق چیف ہیں آئی ایس آئی کے، ان کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آنے والے دنوں میں آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ ان کا کردار بھی بڑا حیران کن تھا اور انہوں نے اپنے دور میں بہت سارے ایسے کام کیے جنہیں واقعی سلام پیش کرنا چاہیے اور جنہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ بہرحال جنرل عاصم ملک صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ وہ جب آئیں گے تو پاکستان پہلے سے بہتر ہوگا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر تبدیلی کے بعد پہلا اجلاس تھا، اور اس اجلاس میں کیونکہ ایک نئے ممبر ایڈ ہوئے ہیں جسٹس امین الدین صاحب،
تو آج کا جو اجلاس تھا اس میں جسٹس قاضی فائز صاحب نے بیٹھنا تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آنا تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جسٹس امین الدین صاحب نے بھی اس اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نہیں آئے اور صرف 2 رکن اس کمیٹی میں رہ گئے تھے، لہٰذا ان دونوں ارکان نے بیٹھ کے کچھ فیصلے کیے، جس میں ایک فیصلہ 63A کی نظر ثانی درخواست کا ایک بڑے عرصے سے ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب چیف جسٹس سے تو اس زمانے میں 63A کا ایک کیس آیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس وقت ایک ایسا فیصلہ کیا گیا تھا جسے متنازع فیصلہ کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے۔ اس فیصلے میں جو مین چیز تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مین چیز یہ تھی کہ اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور آپ اپنی پارٹی کی منشا کے بغیر اگر آپ ووٹ دے دیتے ہیں تو ایک تو آپ کا ووٹ بھی کنسیڈر نہیں ہوگا، اور ساتھ ساتھ آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب کے اندر کوئی تبدیلی آ رہی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، تو اس وقت کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو توڑ لیا گیا تھا اور ایسا لگتا تھا کہ وہ ووٹ دیں گے، اور انہوں نے حمزہ شہباز صاحب کو ووٹ دیا تھا، لیکن اس ووٹ کو کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ایک پٹیشن آئی نظر ثانی، اور وہ اب تک پڑی ہوئی ہے، اور اب فیصلہ کر لیا گیا کہ 30 سپٹمبر کو اس کی سماعت ہوگی، اور ایک 5 رکنی بینچ بنا دیا گیا۔ اس بینچ کو ہیڈ کریں گے جسٹس قاضی فائز صاحب، ان کے ساتھ ہوں گے جسٹس منیب اختر صاحب، اور پھر ہوں گے جسٹس امین الدین صاحب، پھر جسٹس جمال مندوخیل صاحب ہوں گے، پھر جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ہوں گے۔ اور یہ جو بینچ بنا ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ فیصلہ ہو بھی گیا تو یہ 3/2 سے فیصلہ ہوگا، تو یہ نظر ثانی درخواست جو ہے وہ آلموسٹ گورنمنٹ کی قبول کر لی جائے گی، اور جو پرانا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اسے مسترد کیا جا سکتا ہے یا اسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر یہ ختم ہو گیا تو اس کا سب سے پہلا افیکٹ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ترمیمی بل لانا چاہتی ہے وہ ترمیمی بل گورنمنٹ فوری طور پہ لے آئے گی، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کچھ سینیٹرز اور کچھ MNAs ہیں جو گورنمنٹ کے کنٹرول میں اس وقت، گورنمنٹ ان سے ووٹ ڈلوا دے گی، اور جب ووٹ ڈال دیے جائیں گے تو پھر وہ ترامیم منظور ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر ان کے اوپر ڈیفیکشن کلاس لگ جائے گی 63A کے تحت، اور وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں، لیکن پھر گورنمنٹ ان کو دوبارہ کمپنسیٹ کرے گی اور انہیں الیکشن اپنے ٹکٹ دے کے انہیں الیکٹ کروا کے دوبارہ قومی اسمبلی میں لے کر آئے گی۔ تو یہ ایک فارمولہ ہے جو میرا خیال ہے 63A کی نظر ثانی درخواست کے بعد، اس کے فیصلے کے بعد ہو سکتا ہے کہ امپلیمنٹ ہونے کے قابل ہو جائے، تو ایک بڑی میجر شفٹ آئے گی اس کے بعد۔ لیکن یہ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ نہلے کے اوپر دہلا ہے، یہ ریاکشن ہے اس فیصلے کا، اس تفصیلی فیصلے کا جو 8 ججز نے آج جاری کیا، اور یہ 70 صفحات کا فیصلہ ہے۔ میں نے اس فیصلے کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے اندر انگریزی بڑی زبردست ہے اور بہت سارے شاندار قسم کے فقرے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن جہاں جہاں آئین کے اندر ترمیم کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کچھ کلیئرٹی نہیں ہے۔ ایک تو اس فیصلے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی مانا گیا، پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو پارٹی کے رولز سے، جو الیکشن کمیشن کے رولز سے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ انہوں نے پراپر اپنے الیکشنز نہیں کروائے، اور جب انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے، پراپر نہیں ہوں گے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے پارٹی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے، تو پارٹی ڈسکوالیفائی ہوئی، اور یہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے ہوئی، پھر پارٹی کا سمبل ان سے لے لیا گیا، اس کے بعد الیکشن ہوئے، آزاد امیدوار کھڑے کیے پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے اور وہ قومی اسمبلی میں آئے، یہ ایک حقیقت ہے جسے ہمیں ماننا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے بعد جب یہ فل کورٹ بیٹھا تھا تو سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ بیٹھا تھا، اس میں پاکستان تحریک انصاف اس کے اندر فریق تھی ہی نہیں، جب فریق تھی نہیں تو پھر اس کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ لیکن اس 8 رکنی جو بینچ ہے، جو ججز ہیں، انہوں نے اس کو ریلیف دیا، پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف دیا، اور پاکستان تحریک انصاف کو پارٹی بھی تسلیم کیا۔ گو اس نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، لیکن اس کے باوجود اسے یہ اجازت دی گئی کہ وہ آزاد امیدواروں کو شامل کر سکتے ہیں اپنے۔ سنی اتحاد کونسل جو پارٹی کے طور پر رجسٹر ہو چکی تھی، تسلیم کی جا چکی تھی، اس میں آزاد امیدوار شامل ہو چکے تھے، اسے کہا گیا کہ ان میں سے اس کو فارغ کر کے جو آزاد امیدوار ہیں ان سب کو پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل کیا جائے، اور پھر مخصوص سیٹیں بھی پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ اگر نارمل حالات ہوتے تو یہ فیصلہ میرا خیال امپلیمنٹ ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ٹھیک ٹھاک قسم کی دراڑ ہے اور اب وہ دراڑ سامنے آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اور اس کے اوپر بھی ایک نظر ثانی درخواست آئے گی،
اور اس نظر ثانی درخواست کو تسلیم کر لیا جائے گا اور اس کے بعد پھر یہ فیصلہ رک جائے گا. جب یہ رک جائے گا اور اس دوران 63A کا جو نظر ثانی فیصلہ ہے وہ آ جائے گا تو پھر اس کے بعد پوزیشن مزید نازک ہو جائے گی. اور اب کل سے ایک خبر یہاں پہ گردش کر رہی ہے, اگر گورنمنٹ کوئی ترمیمی پیکیج پاس کروا لیتی ہے پارلیمنٹ سے تو پھر ہو سکتا ہے یہ 8 ججز جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. اور ان کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو نئی ترامیم ہے اس میں جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی روٹیشن کو قانون بنا دیا جائے گا کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کو کراچی بھیجا جا سکے گا, کوئٹہ بھیجا جا سکے گا, انہیں گلگت بلتستان بھیجا جا سکے گا, انہیں یہاں سے آزاد کشمیر بھیجا جا سکے گا. تو اگر وہ روٹیشن بھی قانون بن جاتا ہے تو ہو سکتا ہے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز بھی مستعفی ہو جائیں. یہ خبر یہ ایک افواہ کی شکل میں کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے جو مجھے نہیں لگتا ہے کہ درست ہو سکتی ہے, کیونکہ ججز نے انصاف دینا ہے. اگر ایک جج اسلام آباد کے اندر انصاف دے رہا ہے اور وہ اگر یہاں سے جا کے کراچی جا کے انصاف دے دے گا تو اس میں خرابی کیا ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ججز اس کو مسترد کریں گے. لیکن بہرحال یہ خبر بار بار آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہے اور یہ پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو 8 ججز ہیں یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی ہسٹری میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے مستعفی ہو جائیں. اور جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں وہ بھی اگر روٹیشن کو قانون بنا دیا جاتا ہے تو وہ بھی شاید مستعفی ہو جائیں اور پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے. اس قسم کی خبر جو ہے گردش کر رہی ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ اگلے 15-20 دنوں کے اندر بہت سارے فیصلے ہونے ہیں اور ان فیصلوں نے پھر ثابت کرنا ہے کہ سپریم کورٹ کہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے, ہائی کورٹس کی کیا صورتحال ہے, گورنمنٹ کی کیا صورتحال ہوگی اور عمران خان صاحب کی کیا صورتحال ہوگی. ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ممکن ہوتی اگر عمران خان صاحب کو بہت بڑا ڈینٹ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے یا وہ واقعی عوام کو موبلائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب عوام کو باہر نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. یہ جو 21 سپٹمبر کا جلسہ تھا اس کے اوپر عمران خان صاحب کو بہت ریزرویشنز ہیں. عمران خان صاحب اپنی پارٹی سے ناراض ہیں, اسی لیے انہوں نے آج پارٹی کو بلوا کے پارٹی کے لوگوں سے بات کر کے کہا کہ جو میاں والی کا جلسہ ہے وہ آپ منسوخ کر دیں. آپ نے ابھی میاں والی میں کوئی جلسہ نہیں کرنا, آپ سب سے پہلے راولپنڈی کے اندر جلسہ کریں اور جو ہی وہ جلسہ کامیاب ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اسلام آباد کے قریب ہے تو اس کے بعد آپ نے دوبارہ لاہور کے اندر جلسہ کرنا ہے اور وہ جلسہ ہر صورت مینار پاکستان کے اندر ہوگا. اور مینار پاکستان میں اگر گورنمنٹ روکتی ہے تو پھر لڑنا پڑتا ہے تو لڑیں, ہم شہادتیں قبول کریں گے لیکن ہم اس گورنمنٹ کو قبول نہیں کریں گے. علیمہ خان صاحبہ نے باہر نکل کے میسج دیا ہے عمران خان صاحب کا کہ گورنمنٹ اگر یہ کربلا بنانا چاہتی ہے ملک کو تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں, ہم اپنی جانیں دیں گے. تو عمران خان صاحب نے اپنی پارٹی کو سختی سے کہا ہے کہ مینار پاکستان میں جلسہ کریں اور وہ جلسہ ہر صورت کامیاب ہونا چاہیے, عوام کو باہر نکالیں. لیکن سوال پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب کی شہادت تو ظاہر نہیں ہو سکے گی, وہ جیل کے اندر ہیں, اور اس کے ساتھ مراد سعید صاحب کی شہادت بھی نہیں ہو سکے گی, وہ افغانستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. حماد اظہر صاحب کی بھی شہادت نہیں ہو سکے گی, وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. میاں اسلم اقبال صاحب کی بھی شہادت نہیں ہو سکے گی, وہ بھی چھپے ہوئے ہیں. اور علی امین گنڈا پور صاحب کیونکہ چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کی شہادت بھی نہیں ہو سکے گی کیونکہ وہ 10-12 ہزار لوگوں کے ساتھ کلاشنکوف لے کے لاہور کی طرف نکلیں گے اور ہو سکتا ہے راستے میں ٹرکوں کے شیشے توڑتے ہوئے وہاں پہ جائیں. اور وہ ظاہر چیف منسٹر ہیں تو چیف منسٹر صاحب کیوں شہید ہوں گے؟ تو یہ ساری پارٹی کیونکہ شہید نہیں ہوگی تو پھر شہادتیں کس نے دینی ہیں؟ میرا خیال ہے شاید عام آدمی کا انتظار کر رہے ہیں کہ شہید وہ بنے گا اور باقی پارٹی کے لیڈر اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے. ہو سکتا ہے عمر ایوب صاحب کو خطرہ ہو اور وہ اس بار بھی لاہور نہ جائیں, تو جب پارٹی نہیں جائے گی, وہ شہادت نہیں دے گی, تو پھر عام آدمی کو کیوں مروانا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی.